रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल खान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के दो अहम सतून किस तरह अपनी अफादियत खो चुके हैं और किस तरह ये दो सतून जो है अवाम में तनकीद का निशाना रोज़ बरोज़ बनते जा रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम में तफसील से आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल से एक अहम पैगाम जो है वो कौम को दिया है। वो पैगाम क्या है वो भी इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी जो अहम खबर है वो है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति आज सुप्रीम कोर्ट आए थे और उन्होंने किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को तनकीद का निशाना बनाया और वो किस गरज से आए थे और किस बाबत से आज उन्होंने बाकायदा मीडिया से बातें भी की, वो मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने से पहले मैं अपने नए देखने वाले नाजरीन से इल्तिमास करूंगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी आरा, अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नए चैनल का भी आपको हवाला दे रहा हूं, आप उसको भी सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक ज़रूर दिया। आज जो बढ़ते हैं, पहली जो मैंने टॉपिक आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है पाकिस्तान की रियासत के दो अहम सतून, यानी मुकन्नना पार्लियामेंट और अदलिया। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो कि इस वक्त अदलिया, आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह एक हदफ बनाया, तो पहले हम डिस्कस करते हैं मुकन्नना को यानी पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट वो इदारा है, वो मकाम है जहां पर हम जब इंतखाबात होते हैं तो आवाम भरपूर तरीके से उन इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और अपने नुमाइंदगान को सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं और उनको इस ऐवान बाला यानी पार्लियामेंट में इनको हम भेजते हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ इस तरह के फैसले करें, कुछ इस तरह की कानून साजी करें कि जिससे मुल्क की तरक्की में जो है कुछ ज़्यादा पेशरफ्त हो और आवाम की ज़िंदगी, आवाम की हालत हज़ार कुछ बेहतर हो सके। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट और मौजूदा ये जो हुकूमत है, जो कि मुबैना तौर पर 8 फरवरी के इंतखाबात में एक जाली तरीके से ये इक़्तिदार पर काबिज हुई है। किस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, किस तरह पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े अक्सरियत दिला दी। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है फॉर्म 47 के जरिए किस तरह इन्होंने इलेक्शन मैंडेट, अवाम के मैंडेट को चोरी किया और किस तरह चोरी के खाते से, चोरी के रास्ते से इन्होंने इस मुल्क पर और इस हुकूमत पर अब कब्जा किया हुआ है। तो पार्लियामेंट जो है इस वक्त जो करने जा रही है, अब ऐसा सकता है कि अब इस तरह की बातें हो रही है। आज भी पार्लियामेंट का नेशनल असम्बली का इजलास है और मुतवक्के है कि इसमें कुछ कानून साजी की जाएगी और कानून साजी आवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं है। आवाम में जो इस वक्त जो रुझान है, जो मुश्किलात का से दो चार है, उसके लिए कोई कानून साजी नहीं है। आवाम में इस वक्त जो लाखों करोड़ों लोग, तालीम याफ्ता लोग जो बेरोजगार हैं और वो मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। कुछ लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, उनके वालिदैन ने उनको मुल्क से बाहर भेज दिया, यूरोपीय ममालिक में चले। साजी किसके लिए की जा रही है? ये जो जाली मैंडेट के जरिए इस हुकूमत पर काबिज हुई है और किस तरह उस जाली मैंडेट को कवर करने के लिए अब किस तरह अदलिया को टारगेट किया जा रहा है। जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, उनकी राह में कितनी रुकावटें डाली जा रही है। मौजूदा जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, किस तरह जब वो पहले एक जज थे तो कितने बड़े जबरदस्त दबंग किस्म के जज थे, क्या क्या फैसले किए। जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना। वही उस तमाम तर मुश्किलात का और तमाम उस इशूज का, प्रॉब्लम का वो जो है महवर बना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 13 जनवरी का वो फैसला था, वो शर्मनाक फैसला था जो अभी तक इस मुल्क की आवाम जो है उसको भुगत रही है। और ये हुकूमत जो है ये किस तरह उन्होंने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। और अब आज जो आपके साथ खबर शेयर करूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं आजम स्वाति साहब,
وہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئے تھے اور انہوں نے کس طرح چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تنقید کا نشانہ بنایا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج چونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 8 فروری کو انتخابات ہوئے تو اس میں جو مبینہ دھاندلی کی گئی تھی اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے، انہوں نے ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک کمپلینٹ فائل کی تھی. اور وہ کمپلینٹ کس کے خلاف تھی؟ وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ان کے جو 5 الیکشن کمیشن کے جو اور ممبران ہیں اس کے خلاف ایک کمپلینٹ فائل کی تھی. صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ 3-4 وکلاء نے بھی اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک کمپلینٹ فائل کی تھی. اسی طرح اوریا مقبول جان جو اس وقت حکومت کے حراست میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے بھی موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک کمپلینٹ فائل کی. اور وہ کمپلینٹ کیا تھی؟ جب برٹش ہائی کمیشن پاکستان میں انہوں نے ایک تقریب میں اس الیکشن کے حوالے سے ایک خطاب کیا تھا اور اس خطاب پر جو ہے اس میں انہوں نے جو الیکشن کے حوالے سے جو باتیں کی تھی اس پر پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے باقاعدہ طور پر ان کو ایک لیٹر جاری کیا تھا، لیٹر لکھا تھا. حالانکہ یہ ان کی جو ریجیکشن یہ ان کا ادارہ اختیار نہیں بنتا تھا، یہ جو عموماً یہ کام کیا جاتا ہے وہ فورن آفس کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ لیٹر لکھا اور اس میں ان کو جوابات دیے تھے. اس لیٹر کی بنیاد پر پھر اوریا مقبول جان صاحب نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ایک کمپلینٹ فائل کی تھی کہ وہ کس طرح یعنی قاضی فائز عیسیٰ کس طرح مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ان کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، ان کے خلاف بھی ایک کمپلینٹ فائل ہے. اس طرح لاتعداد کمپلینٹ جو ہے مس کنڈکٹ کے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ اس وقت پڑے ہوئے ہیں. لیکن موجودہ جو چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ کہ وہ بجائے یہ کہ وہ اصول انصاف پر چلتے، آئین اور قانون کی پاسداری پر چلتے، انہوں نے ابھی ان کمپلینٹ پر بطور چیف جسٹس کیونکہ وہ چیئرمین ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، انہوں نے ایک بھی درخواست جو ہے وہ ابھی تک ٹیک اپ نہیں کی. اور یہی تمام جو الیکشن کا جو معاملہ ہے، جو الیکشن میں جو دھاندلی کا معاملہ ہے، یہ ایک ہی سینٹر آف گریویٹی ہے، ایک ہی محور ہے. یہ تمام ان برائیوں کی جڑ ہے. اس جو 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا اس وقت سے اب تک نہ صرف پاکستان کے وہ عوام بلکہ عدلیہ جیسا معزز ادارہ جو ہے وہ اس وقت زیر عتاب ہے. کس طرح نئے آنے والے چیف جسٹس سعید منصور علی شاہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے. حالانکہ 26 اکتوبر کو انہوں نے حلف لینا ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے ریٹائر ہونا ہے، لیکن ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایکسٹینشن کے لیے باتیں ابھی تک جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں. اور مجال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی تک خود انہوں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے کہ جناب میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں چیف جو 26 اکتوبر ہے میں اس کو ریٹائر ہو جاؤں گا. ان کی جانب سے کوئی بیان ابھی تک نہیں آیا ہے، جو کہ یہ ساری مشکلات جو ہے اس کے ساتھ اس سے جڑی ہوئی ہیں. ساری چیز عدلیہ جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اعظم سواتی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں رجسٹرار آفس گیا لیکن وہاں پہ مجھے رسائی نہیں دی گئی، مجھے اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان کے ڈائریکشن پہ آیا ہوں. اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جائیں اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے پوچھیں کہ ہم نے جو کمپلینٹ فائل کی تھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا کیا بنا. لیکن اعظم سواتی صاحب نے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں جانے دیا. تو آج اعظم سواتی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کیسز ہیں اس کو نہ سنیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھ پر جتنی بھی سختیاں ہوں گی ہم اس پر مزید جو ہے اس پر کیسز بنائے جائیں گے. لیکن اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور اس نے کہا کہ ایک سوال کے جواب میں جب اس سے پوچھا گیا کہ عمران خان نے جو 22 اگست کو جو جلسہ تھا اس کو کیوں ملتوی کیا اور آپ نے کس سہولت کاری کے ذریعے اڈیالہ جیل گئے اور آپ نے اس کو پیغام دیا، تو اس پر اعظم سواتی نے کہا کہ سہولت کاری جو بھی ہو لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم نے جو 22 اگست کا جو جلسہ اس لیے ملتوی کیا کہ قوم کے عظیم تر مفاد کے ذریعے، کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں جو مبارک ثانی والا کیس چل رہا تھا، ختم نبوت والے بہت سارے علماء دینی لوگ آئے ہوئے تھے،
تو اس لیے عمران خان نے کہا کہ چونکہ سیکیورٹی کی بنیاد پر یہ کچھ اس طرح کو کوئی واقعہ نہ ہو جائے، تو لہٰذا انہوں نے وہ جلسہ ملتوی کر دیا ہے، اور اس وجہ سے اس نے اور کوئی بات نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور لب لباب ان کا یہی تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک پارٹی بن گئے ہیں، اور وہ ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے، ان کو تمام عمران خان کے جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو نہیں سننا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کو واپس دلایا جائے، تاکہ ملک میں آئین اور قانون کی جو ہے حکمرانی اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ قائم و دائم ہو۔ تو اب جو تیسری جو خبر ہے وہ عمران خان کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ان کی بہن علیمہ خان نے اڈیالہ جیل سے باہر جو صحافیوں سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا، اہم پیغام عمران خان کا پہنچایا کہ 8 ستمبر کو جو جلسہ ہوگا وہ ضرور ہوگا، ہر حالت میں ہوگا، اور انہوں نے کہا، علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان ان کے جو ہے بھائی بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں اور پارٹی کے سربراہ ہیں، تو لہٰذا انہوں نے مجھے کہا، یعنی علیمہ خان کو کہا ہے کہ جو 8 ستمبر کو جو جلسہ ہے آپ بھی اس میں شریک ہوں گی۔ تو لہٰذا علیمہ خان کا یہ کہنا تھا کہ چاہے کتنے بھی، عمران خان کہہ رہا ہے کہ چاہے ہمارے کتنے بھی ہمیں ڈرایا دھمکایا جائے کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں یا راستے میں راکٹ لانچرز آئیں گے، تو انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے وہ ضرور ہوگا، چاہے موجودہ حکومت جو ہے اس پر کتنے اور زیادہ کیسز بنائے، کتنے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن 8 ستمبر کا جلسہ جو ہے وہ ضرور ہوگا اور ہر حالت میں ہوگا۔ تو یہ کہنا تھا آج علیمہ خان، لیکن اس ایک پارٹی کے لیے، اس ایک پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پورے ملک کو اس موجودہ حکومت نے داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ ملک میں نہ تو سرمایہ کاری ہو رہی ہے، نہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، نہ کچھ ترقی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، تو لہٰذا دعا یہی کی جا سکتی ہے کہ ہمارے اس ملک میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔